بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کا مشکل ترین سفر، قسط نمبر 49۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئیں۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا تھا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ سورۃ القصص آیت 56۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی ہے۔ میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ بخاری و مسلم۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 113۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب کا انتقال ایمان کی حالت میں نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے حضرت سکران رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ ہی عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔
دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی فرمایا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگے، یہ تو ہی تو ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے، کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں انہیں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بھی بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم بھی اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے۔ ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔
آپ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، ان علاقوں کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا، بولا، آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے۔ اس لیے آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسے دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر عداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے ہاتھ اور پیر چومنے لگا تھا؟ اس پر عداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان روئے زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان عداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ قرن ثعالب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور مجھے پہاڑوں کے نگران فرشتے کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ سیرت کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کو شیئر کریں۔
آپ کے تعاون کا شکریہ، جزاک اللہ۔